سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین اکرام، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کا نام ہے شعبان کا مہینہ. یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے اور بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے اور بڑی عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے. رمضان المبارک کے لیے ایک طرح سے مقدمہ اور تمہید ہے کہ رمضان المبارک ایک بڑی فضیلت کا مہینہ آ رہا ہے، نیکیوں کے کمانے کا ایک سیزن آ رہا ہے، تو اس کے لیے اس مہینے میں تیاری کی جاتی ہے. ویسے تو پورا مہینہ ہی فضیلت کا ہے اور پورے مہینے میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، تابعین کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. خاص طور سے اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات کو شب برات کہتے ہیں. برات کے معنی ہے بری ہونا، چھٹکارا حاصل کرنا. اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سے گناہگار جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بری فرماتے ہیں اور چھٹکارا دیتے ہیں. یہ ہے شب برات. ایسے ہی اس رات کو لیلۃ الصدق بھی کہا جاتا ہے. لیلہ کے معنی عربی میں رات کے ہیں، صدق کے معنی چیک کے ہیں. گویا جو جہنمی ہے انہیں بری ہونے کا چیک کاٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی ہی فضیلت کی رات ہے اور بڑی قیمتی رات ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس رات کو ہم نے بدعات اور خرافات سے بھر دیا. یاد رکھیے کہ دین نام ہے اصل اتباع کا، پیروی کرنے کا، ماننے کا نام دین ہے. اور ماننا کس کا؟ اتباع کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا. جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، جیسا آپ نے کیا ہے، اگر ہم ایسا ہی کریں گے تب تو وہ دین ہوگا. اور اگر ہم اس سے ہٹ کر اپنی عقل چلائیں گے، اپنی عقل سے کچھ کام کریں گے تو پھر دین نہیں رہے گا اور بدعت میں آ جائے گا. تو ایک تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے جو تقریباً 10 صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس رات کی فضیلت کی حدیث مروی. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس رات کی فضیلت والی حدیث کو بیان کرتی ہے، تقریباً 10 صحابہ. تو اس رات میں جو بھی عبادت کی جائے گی تو یقیناً اس عبادت کا بڑا اجر و ثواب ہوگا. یہ رات جاگنے کی رات ہے، لیکن جاگنا کیسے ہے؟ ایسے ہے جیسے شریعت بتلاتی ہے، اپنے اعتبار سے نہیں. اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس رات کے اندر نفل پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح پڑھیں. آپ نفلیں کیسے پڑھیں؟ جیسے عام نفلیں پڑھی جاتی ہیں. بہت سے آپ کو پرچے ملنے شروع ہو جائیں گے کہ اس رات میں جو اتنی نفلیں اس طریقے سے پڑھے گا اسے ثواب ملے گا. یاد رکھیے کہ شریعت میں، حدیث میں ان کی کوئی اصل نہیں، بے اصل چیزیں. کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ 2 رکعت پڑھے، اس میں فلاں رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ، سورہ اخلاص اتنی مرتبہ، آیت الکرسی اتنی مرتبہ. اس طرح کی ہماری شریعت میں کوئی نماز نہیں ہے. بس ہماری شریعت میں تو نارمل نماز ہے، ایسی نفل نماز ہے جیسے ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی پرچہ آپ کو ملے، ہماری ماں بہنیں بھی جو یہ باتیں سن رہی ہے ان سے بھی گزارش ہے، اور خاص طور سے آج کل جو واٹس ایپ کا دور ہے اس میں ایسی بے اصل چیزیں آتی ہے کہ جن کی کوئی جڑ، کوئی اصل نہیں ہے. تو پہلے میں گزارش یہ کر دوں، ایک میسیج یہ چل رہا ہے، ابھی شروع ہو جاتا ہے اور رمضان سے 10-20 دن پہلے ویسے ہی لڑکے، آوارہ لڑکے، وہ اپنی ٹک ٹاک بنا کر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کی خبر سب سے پہلے دے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا. نعوذ باللہ، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ جتنے صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اتنی بڑی تعداد صحابہ کی کسی اور حدیث کو بیان کرنے والے نہیں ہیں، متواتر حدیث ہے، بہت سے صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا، وہ بات میں نے نہیں کہی اور یوں کہے گا اللہ کے نبی نے کہی ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، چاہے کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنا بھی بڑا روزے دار ہو، کتنا بھی بڑا حاجی ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے میسیج کی ہم فوراً تردید کریں، اس کو ڈیلیٹ کریں۔ ایسے بہت سے میسیج آتے ہیں کہ اس کو آگے شیئر نہیں کیا تو تمہیں یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر شیئر کریں گے، آگے اس کو بڑھائیں گے تو پھر ہم گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں کہ رمضان کی خبر دو گے جہنم حرام ہو جائے گی، بالکل نہیں، جھوٹ ہے، اللہ کی طرف کے نبی کی طرف نسبت غلط ہے بالکل۔ تو اس کی فوراً تردید کریں، ایسے میسیج کو ہٹائیں۔ اور جو میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ ہے میسیج کے پہنچانے کی، اللہ کے نبی کی کوئی ایسی حدیث نہیں۔ پھر شب برات سے متعلق میں عرض کر رہا تھا، تو اس میں آپ نفلیں پڑھیں، اور نفلیں کیسے پڑھنی ہیں۔ ایک بات تو کیسے پڑھنے سے متعلق یہ ہے کہ جیسے آپ عام نفلیں پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے چچا جان سے کہ یا عباس، اے چچا جان، کیا آپ کو ایسی نماز بتلاؤں کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے کھلم کھلا کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے 10 طرح کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ 4 رکعت کی نیت باندھی جاتی ہے، اس کا طریقہ معلوم کر لیا جائے، آسانی طریقہ ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں، نیت باندھ لے، ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ پڑھ لے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا پڑھ لیجیے جب کہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ بھی کئی صحابہ سے یہ مروی ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز یہ پڑھنی چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے اس کا۔ اور اس کے بعد سورت ملائے، پھر 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے، پہلے سبحان ربی العظیم پڑھے 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اس کے بعد یہ تسبیح پڑھے 10، یہ کلمہ پڑھے 10 مرتبہ، 35 ہو گیا۔ پھر قومے میں کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ پڑھے، 45 ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر قومے میں سجدے میں جائے، سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، اخلاص کے ساتھ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آج ہم مشین کی طرح زبان چلاتے رہتے ہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، نو پتہ نہیں رہتا ہم کہہ رہے کیا۔ ورنہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت عالم اسلام کے سب سے بڑے مفتی ہیں، ان کے شیخ ہیں ڈاکٹر عبدالحی، تو اپنے شیخ کا مقولہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی 1 مرتبہ اخلاص سے سبحان ربی الاعلی کہہ لے تو یہی بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم سجدے میں پڑے ہیں اور دماغ گھوم رہا ہے دکان پر، دماغ گھوم رہا ہے دوسری جگہوں پر، اور وہاں زبان چل رہی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ میں اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ میرا پروردگار تمام نقائص سے، تمام عیوب سے پاک ہے اور بڑا ہی بلند و بالا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی۔ تو آدمی اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، کیا بیان کر رہا تھا، کیا صلاۃ التسبیح، ہاں صلاۃ التسبیح کی بات، سجدے میں پھر پڑھے۔ وہ تسبیح پڑھنے کے بعد اصل میں سفر ہوا ہے 8 دن کا، وہاں جے پور جانا ہوا۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سہارنپور میں اللہ نے آپ کو رکھا، دیوبند میں رکھا، تو یہ ایک علموں کا گہوارہ ہے، ایک طرح سے جنت، ورنہ لوگ ترستے ہیں علموں کی بات سننے کے لیے۔ جے پور ایک بڑا شہر ہے، جانتے ہیں 60% مسلمان ہیں وہاں، 60%، لیکن کوئی کہیں تفسیر نہیں ہو رہی، کوئی کہیں حدیث نہیں بیان کی جا رہی،
بس فضائل اعمال اور یہ سب کتابیں یہ بھی ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر سننے کے لیے وہ لوگ ترستے ہیں، محروم ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے گھرانے، باہر ملکوں میں وقت لگا کے آئے ہوئے ہیں، وہاں جاب کی، پھر ریٹائر ہو گئے، لیکن وہ قرآن کی تفسیر کے لیے ترستے ہیں کہ یہاں کی قرآن کی تفسیر شروع ہو جائے۔ تو اللہ نے نعمت آپ کو دے رکھی، اس کی قدر کر لو، ورنہ پھر اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے جو نعمت کی قدر نہیں کرتا، چاہے وہ مادی نعمت ہو یا معنوی نعمت ہو، اللہ اس کو چھین لیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو صلاۃ التسبیح پھر سجدے میں پڑھے 10 مرتبہ 55، پھر اس کے بعد جلسے میں سجدے سے اٹھے تو پھر 10 مرتبہ پڑھے 65 ہو جائے گی، پھر اس کے بعد سجدے میں جائے، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھے اور 10 مرتبہ پھر یہ کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو اس طرح یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو جائے گی، اور دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا نہیں پڑے گا، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک طریقہ وہ 10 مرتبہ کا ہے، تو آپ یہ طریقہ اپنا لیں، یہ آسان طریقہ ہے، اور اس کے مطابق ایک تو صلاۃ التسبیح پڑھ لے اس رات میں۔ دوسرے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن پڑھ لیں، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ درود شریف پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اور استغفار کی جتنی تسبیحات پڑھ سکتا ہو اتنا زیادہ استغفار پڑھ لے۔ استغفار سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، تمہارا رب معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے پر قحط سالی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ بارشیں برسائیں گے، موسلادھار بارشیں، اللہ رحمت کی بارشیں برسائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تمہارے مال کو بھی بڑھا دیں گے، کاروبار بھی تمہارا اچھا چلے گا استغفار کی برکت سے۔ وہ بنین، کسی کے اولاد نہیں، اللہ اس کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے، بیٹا نہیں، بیٹا بھی اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو استغفار ہر مسئلے کا حل، استغفار پڑھیں، دعا کریں، رو رو کر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے جو پہلا مہینہ ہے رجب کا مہینہ، اسی میں دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ، ہر طرح کے سکون کے ساتھ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے۔ اس رات میں گویا ہم رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس رات میں، کیسی عبادت کرنی ہے۔ دوسری بات ہے کہاں عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے اپنے گھروں کے اندر۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دین نام ہے اصل اتباع، ماننے کا نام دین ہے، اور ماننا کس کا؟ اپنی عقل کا نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اب آپ بہت سے شیطان ہمارے دلوں میں خیالات ڈالتا ہے کہ یار اگر گھروں میں عبادت کریں گے، تنہا عبادت کریں گے تو نیند آ جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے کئے گھنٹے عبادت کی ہے، اللہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے کیسی عبادت کی ہے، کس کے لیے کی ہے، میرے نبی کی بات مان کر کی ہے یا اپنے عقل سے کی ہے۔ اپنے عقل سے آدمی ہزاروں گھنٹے عبادت کرتا رہے، وہ قبول نہیں اللہ کے یہاں۔ اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق 1 سیکنڈ کی عبادت کر لے وہ مقبول ہے اللہ کا۔ آپ دنیا میں مثال دیکھیے، دنیا میں غور کیجئے، بادشاہوں کے دربار لگتے ہیں، ایک عمومی دربار ہوتا ہے، اس میں بادشاہ کہتا ہے سب کے ساتھ آنا ہے، اور ایک خصوصی دربار ہوتا ہے بادشاہ کا، اس میں بادشاہ نے آپ کو کہا کہ دیکھو فلاں وقت آنا ہے اور تنہا آنا ہے۔ اب اگر آپ اس وقت جب بادشاہ نے کہا ہے کہ تنہا آنا ہے، تنہا مجھ سے بات کرنی ہے، آپ 20 آدمیوں کو ساتھ لے کر جاؤ تو بادشاہ خوش ہوگا آپ سے یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ تو یہی حال اللہ رب العزت سے بڑا کون بادشاہ ہو سکتا ہے؟ جب اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو کر عبادت کریں، تب ہم اکٹھے ہو کر جائیں، نماز فرض نماز جماعت سے پڑھیں۔ فرض نماز میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے سب اکٹھے ہو کر میرے سے فریاد کریں، اور نوافل میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا تنہا تنہا بندہ میرے سے فریاد کرے۔ تو جب اللہ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اپنے گھروں میں ہم نفل پڑھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں نفل نماز پڑھا کرو۔ تو یہ شب برات کی عبادت اس سال پختہ عہد کر لے کہ ایسا ہی کریں گے جیسا بتایا جا رہا ہے، پھر دیکھنا کہ برکت آئے گی یا نہیں، پھر دیکھنا دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ اگر ہمیں بتایا تو جائے کہ تنہائی کی عبادت کرنی، ہم کہتے ہیں ہم تو مسجد میں ہی جائیں گے، تو پھر کہاں، یہ تو ہٹ گرمی ہو گئی، بحث و مباحثہ ہو گیا، ایسا نہیں کرنا۔
تو اللہ کے نبی کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر ہی یہ سب عبادت کرنی ہے، نفل پڑھیں گھر کے اندر پڑھ لیں، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی گھر میں ہی کرے، ذکر و اذکار وہ بھی گھر میں ہی کرے، اپنے بچوں کو جگائے، بچے رہ سکتے ہیں ساتھ، بیوی بچے بھی آپ کے ساتھ عبادت پہ لگیں گے، ان بچوں کو پتہ چلے گا، آپ کے اولاد کو پتہ چلے گا کہ ہاں میرے والد شب برات میں جاگا کرتے تھے اور گھر میں جاگتے تھے، وہ بھی صحیح راستے پر چلے گئے، اور تمہیں اس کے نیک اعمال کا جو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک بات، یہ دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ اس رات میں ہمیں کیا عبادت کرنی ہے، دوسرے یہ کہ کہاں عبادت کرنی ہے، اور تیسری بات اس رات سے متعلق یہ ہے قبرستان میں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، پیشک لے گئے، لیکن جن کا میں نے ابھی نام لیا حضرت مفتی تقی صاحب، ان کے والد ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن شریف کی 8 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، تو فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہے اسے اس درجے میں ہی رکھا جائے، اس سے آگے بڑھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شک اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن جس درجے میں ثابت ہے امت اسی درجے میں رکھے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ وہ کس درجے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات مبارکہ میں، اپنی پوری مبارک زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، ایک مرتبہ سے، لہذا اگر ہم ایک مرتبہ چلے گئے تو اس پر عمل ہو گیا۔ اب یہ سوچنا اور یہ خیال کرنا کہ ہر مرتبہ جانا ضروری ہے اور اس کو لازم سمجھنا، اور یہ خیال کرنا کہ اگر قبرستان نہیں گئے تو ہمارے مردے کیا سوچیں گے اور فلاں کیا کہے گا، شب برات نہیں منی، تو یہ سب غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک مرتبہ، تو کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، کبھی چلے جائیں کبھی نہ جائیں، پھر جائیں کیسے؟ آپ چاہتے آپ کے اشارے پر لاکھوں صحابہ آپ کے ساتھ قبرستان جا سکتے تھے، لیکن آپ تنہا تنہا تشریف لے گئے، اتنے تنہائی کے ساتھ کہ بیوی کو بھی نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں۔ آج ہم جماعتیں بنا کر اکٹھے جاتے ہیں، وہاں میلہ لگتا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو ہم ایسا کام جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہی بدعت ہے۔ قبرستان کبھی چلے گئے کبھی نہیں گئے، اور جائے تو کیسے؟ تنہا چلے جائیں۔ ایک یہ بھی خیال ہے، اس کی ہم اصلاح کریں، خود بھی سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ آ چکا ہے، اور اگر اس بگاڑ کو سدھارا نہیں گیا تو ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی، یہ بگاڑ وہاں تک چلا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ہم پہلے اپنی اصلاح کریں کہ میں یہ ایسے کروں گا، اپنے بچوں کی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، اپنے محلے والوں کی اصلاح کرے، اور پھر پوری امت مسلمہ کی فکر کرے۔ تو 2 کام ہو گئے، یہ تو رات سے متعلق بات ہوئی۔ رات میں جتنی آپ بشاشت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں اتنی کر لیں۔ ایسا تو ہونا کہ آپ 4 بجے تک جاگتے رہے، نفلیں پڑھتے رہے اور فجر غائب ہو گئی، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ عشاء کی نماز آپ جماعت سے پڑھ لیں، آدھا پون گھنٹہ تلاوت کر لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد آرام کر لیں۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، باوضو سو جائے، پوری رات ہے عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ اور دن سے متعلق ایک روایت میں ملتا ہے روزے کا مسئلہ، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے۔ تو ویسے تو پورا مہینہ ہی روزوں کا ہے، جتنا بھی چاہے تو روزہ رکھنا چاہے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اس دن کا، اور اس کے علاوہ آگے پیچھے بھی، اس سے پہلے بھی 2-3 روزے، خاص طور سے 13، 14، 15 ان میں ایام 20 آ جاتے ہیں، تو 13 کا بھی رکھ لے، 14 کا بھی رکھ لے، 15 کا بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ان 3 تاریخوں کے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس کا بھی اہتمام فرما دیں، اس کا بھی خاص طور سے اہتمام، اور اللہ سے دعا کرے اور اپنا ذہن بھی بنائے، اپنے کاموں کو سمیٹتے چلے جائے کہ رمضان کی ہم تیاری کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں سکون و اطمینان کے ساتھ عبادت کریں گے، پورے 11 مہینے کمانے کے ہیں، دنیا کمانے کے، یہ 1 مہینہ آخرت کمانے کا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن حدیث پاک کے اندر چند لوگ ایسے ہیں کہ جو اس رات میں مغفرت سے محروم رہتے ہیں، اللہ یہ کہ اپنے وہ ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔
ایک تو مشرک کی تو مغفرت ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے۔ تقریباً کل ذخیرہ یا حدیث میں ایسے 14 آدمی ملتے ہیں، لیکن عام طور سے جو ہمارے اندر برائیاں ہیں وہ 4 ہیں۔ 4 میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ ایک فرمایا مشاہن، مشاہن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اللہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ مشاہن کہتے ہیں کینہ رکھنے والے کو، بغض رکھنے والے کو، تو دل کے اندر جو کینہ رکھنے والا ہے وہ اس رات میں بھی مغفرت عامہ سے محروم رہتا ہے۔ لہذا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر کسی کی طرف سے کینہ ہے، بغض ہے، تو ہم معاف کر دیں، اس کینہ کو نکال دیں، معافی تلافی کر دیں۔ ایسے 2 آدمی جن میں آپس میں بول چال نہیں ہے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صلح نہ کر لیں۔ لہذا یہ بھی غور کر لیں ہم کہ کسی سے ایسا تو ہمارا تعلق خراب نہیں کہ میری بول چال چھوٹی ہوئی ہو۔ خصوصاً میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا، عورتوں میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے، میں تیرے سے بات نہیں کرتی، فلاں سے بات نہیں کرتی، ساس سے بات نہیں، ننند سے بات نہیں، تو وہ آپس میں اپنی مصالحت کر لے، صلح کر لے اس رات کے آنے سے پہلے۔ معلوم نہیں کہ آئندہ سال یہ رات ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں، کسی کو نہیں پتہ، نہ جوانوں کو پتہ ہے، نہ بوڑھوں کو پتہ ہے، نہ 1.5 عمر والوں کو پتہ ہے، نہ بچوں کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اس رات سے پہلے یہ کام کر لیں۔ اس لیے میں 1 ہفتہ پہلے آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، اتوار کو ہے یہ رات، لیکن ابھی سے یہ سب چیزوں کے لیے تیار ہو جائے۔ اور تیسری چیز ہے آپ الوالدین، جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، وہ اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اب ہم غور کر لیں کہ ہم اپنے والدین کے نافرمان تو نہیں، اگر نافرمانی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو ابھی جا کر ان کے قدموں میں پڑ جائے اور ان سے معافی مانگ لے، اس رات سے پہلے معافی مانگ لے، ورنہ پھر اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ والدین تو اس لیے تھے کہ وہ ان سے تم دعائیں لیتے تاکہ دنیا بھی تمہاری سرخروئی بنتی اور آخرت میں بھی سرخروئی حاصل ہوتی، دنیا میں بھی کامیابی ملتی۔ تو جو والدین کا نافرمان ہے، مرد ہو یا عورت، وہ اس رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی نمازیں پڑھتا رہے، کتنے بھی روزے رکھتا رہے، کتنی بھی دعائیں مانگتا رہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم۔ حالانکہ بعض روایات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا؟ اس میں علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوتا ہے اس اعلان میں مستغفر، یہ عربی کا لفظ ہے، ایک مغفرت طلب کرنے والا، اس سے اشارہ ہے کہ تنہائی میں اس رات میں اللہ سے مغفرت مانگو، اکٹھے ہو کر نہیں، مجمع بنا کر نہیں، تنہائی میں بیٹھ جاؤ اپنے گھر کے کونے میں اور وہاں رو کر، پھر دیکھنا دل بھی کیسا نرم ہوگا، کیسا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، ایک دم نہ آنکھوں سے آنسو جار ہوئے جب بتانا، یہاں نہیں ہوگی وہ چیز حاصل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے تنہائی میں بلایا ہے تو تنہا ہم پہنچے تو پھر اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے مجھ سے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مجھ سے بیمار کہ جو عافیت چاہتا ہو، اپنی بیماری سے شفا چاہتا ہو، میں اس کو عافیت دوں۔ یہ سب اعلان اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے لینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ تو جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک چیز جو اس امت کے اندر بڑی ہی تیزی کے ساتھ جوانوں میں بھی اور دوسرے 1.5 عمر والوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی پائی جا رہی ہے، وہ ہے نشہ۔ جو مدمن خمر کے شراب کا عادی ہے یا نشے کا عادی ہے، شراب تو لوگ اب بھول گئے، اب تو نشے کی اور چیزیں طرح کی چل گئی، اسمیک، چرچ، بھنگ اور ٹیبلیٹ چل گئی۔ اور ابھی وہاں جے پور میں زیادہ تر بیان اسی پر ہوا، وہاں بہت نشے کا زور ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا، بتایا وہاں کے علماء نے کہ اب تک تو ہمیں نہیں سنا تھا کہ لڑکے ہی یہ کام کرتے ہیں، لڑکیاں بھی نشہ کر رہی ہیں، نشے کی اور اس طرح کی بوتلیں آ رہی ہیں، ان میں ٹیبلیٹ ڈال دیتے ہیں، ان کو منہ کے لگا لے، آدمی سوچے گا یہ تو جوس پی رہا ہے، حالانکہ وہ ایسی چیز پی رہا ہے کہ 24 گھنٹے تک پھر اس کا دماغ آسمان پر تک گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ نشہ بہت خطرناک چیز ہے، اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب، نشہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی ام الفواحش ہے، جب آدمی نشہ کر لیتا ہے
تو پھر وہ ہر برائی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال سے سمجھایا۔ ایک مثال دی، حدیث شریف کی بڑی کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا عبادت گزار آدمی تھا، بڑا عابد تھا، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک عورت کی اس کے ساتھ بری نیت ہو گئی اور اس نے کسی طریقے سے اس عورت نے اس عابد کو اپنے گھر بلا لیا۔ ایک آدمی کو بھیجا کہ ذرا کچھ کام ہے، شہادت کے لیے، گواہی کے لیے آپ کو بلایا جا رہا، آپ تشریف لائے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ اس عورت کے مکان میں داخل ہوئے تو وہ عورت کواڑ بند کرنا شروع کر دی۔ اب اندر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہے اور ایک عورت ہے خوبصورت، اور ایک شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے اس عابد سے کہا جو ہر وقت اللہ کی عبادت پہ لگا رہتا تھا۔ اللہ کے نبی یہ سمجھا رہے ہیں امت کو کہ دیکھو میں نے تمہیں بتایا کہ یہ شراب اور نشہ ہر برائی کی جڑ ہے، تو کیسے ہر برائی کی جڑ ہے؟ تو اس عورت نے کہا دعوتک لقتل ھذا الغلام، میں نے تمہیں بلایا ہے اس لیے کہ تم اس لڑکے کو قتل کرو، او تقو علیہ، یا میرے سے بدکاری کرو، مکالہ کرو، او تشرب کاسم من الخمر، یا پھر شراب کا یہ پیالہ پی لو۔ ان تینوں کاموں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے۔ اگر انکار کرو گے فصحت بک اور فضحتک، تو میں چلاؤں گی اور تجھے رسوا کر دوں گی۔ اب وہ بیچارہ عبادت گزار آدمی، اس نے سوچا کہ کسی کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس کی تو تلافی نہیں ہو سکتی، اور زنا کرنا، بدکاری کرنا یہ بھی سخت جرم ہے، سنگین جرم ہے۔ اس لیے اس نے یہ خیال کیا کہ بس یہ شراب کا پیالہ پی لوں اور توبہ کر لوں گا بعد میں۔ تو اس نے شراب کا پیالہ پیا، جیسے ہی اس کے حلق سے نیچے اترا عقل ختم۔ شراب کی بڑی نحوست ہے کہ شراب پیتے ہی، نشے کی کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہی عقل ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ پیشاب بھی ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے، لیکن پیشاب اتنا خطرناک نہیں جتنی شراب خطرناک ہے، اس لیے کہ شراب پینے سے، پیشاب پینے سے عقل باقی رہتی ہے، عقل ظاہر نہیں ہوتی۔ شراب پینے سے عقل ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اور ڈنگر میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ چنانچہ جیسے ہی شراب کی عقل ختم، تو اب اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا اور بدکاری بھی کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب پی تو قتل کرنا بھی آسان، شراب پی بدکاری اور زنا کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب یہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے ایک مجلس قائم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد ایک مجلس منعقد کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہے، اور اس میں یہ بحث ہوئی کہ بھائی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس سلسلے میں کسی نے اگر اللہ کے نبی سے کوئی بات سن رکھی ہے تو وہ بیان کرے۔ صحابہ غور فرما رہے ہیں، تو کسی نے بتلایا کہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس ایک حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ان سے تحقیق کی جائے، ان سے معلوم کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے تحقیق کر کے۔ وہ خود تشریف لائے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شراب یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے یہ شراب۔ اور پھر انہوں نے بھی ایک واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑا اور اس سے یہ کہا، ایک جوان سے، کہ تو 4 کاموں میں سے ایک کام کر لے ورنہ تجھے ابھی قتل کرا دوں گا، یا تو شراب پی لے، یا خنزیر کا گوشت کھا لے، یا پھر کوئی اس لڑکے کو قتل کر دے، یا پھر فلاں عورت سے بدکاری کر لے۔ چنانچہ اس شخص نے
شراب کا پیالہ پی لیا تو اس کے بعد اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا، لڑکے کو بھی قتل کر دیا، بدکاری بھی کر دی، تو اتنا سنگین جرم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ اگر والدین کی نافرمانی ہوئی ہے، والدین سے آج ہی معافی مانگ لیں، اس رات سے پہلے ہی معافی مانگ لیں۔ جن کے والدین گزر گئے وہ ان کے قبر پر حاضر ہو، وہاں ایصال ثواب کرے، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرے، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کا نام والدین کے فرما برداروں میں آ جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور جو نشے کے عادی ہے وہ نشے کو چھوڑ دے، اس نشے سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے، ہر طرح کا نقصان ہے۔ آپس میں کسی سے لڑائی ہے تو صلح کر لے، اس رات کے آنے سے پہلے صلح کر لے، اور ہر دعا میں یہ بات شامل کرے کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ۔ اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط بہ الاولون والآخرون۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المحيا والممات۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرزنا وارض عنا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجیے، پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس میں ہم نے جو دین کی باتیں سنی ہیں یا اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرما، ہر کام ایسے کرنے کی توفیق نصیب فرما جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے۔ یا اللہ غیروں کے طریقے سے ہماری حفاظت فرما، بدعات سے حفاظت فرما، رسومات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک فضیلت والی رات آنے والی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، یا اللہ اس فضیلت والی رات میں ہمیں ایسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جیسے آپ چاہتے ہیں۔ یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نامرضیات سے حفاظت فرما، اس رات کی برکت سے اللہ ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما، اسے خوب وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے معاشرے کے اندر یا اللہ بہت بگاڑ آ چکا ہے، بہت برائیاں جنم لے چکی ہے، مولا کریم اپنی رحمت سے یا اللہ امت کو ان برائیوں سے توبہ کرنے کی، باز آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ عبادات کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین کے جو جائز مقاصد اللہ آپ کو جاننے والے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما دے، جائز ضرورت کو پورا فرما دے، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب کو اپنی شان بہترین بدلہ عنایت فرما۔ مولا کریم ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے۔ یا اللہ یقیناً ہم مانگنا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ دینا جانتے ہیں۔ یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله